تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ خوف زدہ سی پیچھے ہٹ رہی تھی۔ پیچھے گہری کھائی تھی۔ یہی کرنے تو یہاں لایا ہوں، تم سے پیچھا چھڑانے، ان گہری کھائیوں میں جن کے اندر تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ تم تو مجھ سے پیار کرتے تھے فیضان، وہ بہتی آنکھوں اور بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ اسے موت سامنے دکھائی تھی۔ فیضان اسے یہاں کیوں لایا تھا وہ سمجھ چکی تھی، وہ اسے یہاں قتل کرنے لایا تھا۔ حالت دیکھی ہے اپنی؟ دیکھ کر محسوس ہی نہیں ہوتا تم وہی در فشاں ہو جو کبھی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہی اس کی مزید کوئی بات سنے اسے پیچھے کھائی میں دھکیل چکا تھا۔ تم آج مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ وہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ بیوی ہو میری، میں مہربان نہیں ہو سکتا کیا؟ فیضان اس کے کاندھے پر سر ٹکائے شیشے میں اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتا، دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گردن حمائل کیا ہوا تھا۔ وہ یوں اس پر مہربان ہوا کب کا چھوڑ چکا تھا۔ وہ تو اس فیضان کا روپ ہی بھول گئی تھی جو اس پر جان چھڑکتا تھا، مگر اب اسے در فشاں میں صرف عیب ہی دکھائی دیتے تھے۔ I love you۔ فیضان نے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اسے مزید اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ I love you too۔ وہ اس کے سینے سے لگی دل ہی دل میں حیران سی کہہ رہی تھی۔ چلو باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ فیضان اس کے بالوں سے کھیلتا کہہ رہا تھا۔ باہر کھانا کھانے؟ اب وہ حیرانی کی انتہا پر تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ باہر جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تم اپنی فٹنس کا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ بچہ تو ہمارا اب اس دنیا میں نہیں رہا، تمہیں تو اس کا غم ہی کھا جاتا، مگر تم ڈپریشن کا شور مچائے رکھتی ہو اور کھائے جاتی ہو۔ اپنی جسامت دیکھو۔ جملوں اس کی سماعت میں تازہ ہوئے۔ اس نے بمشکل مسکراہٹ کو پھیکا پڑنے سے روکا تھا۔ تمہاری پسند کا اسٹریک؟ پھر ہائیکنگ پر بھی جائیں گے، کچھ دماغ بھی تر و تازہ ہوگا، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ سر ہلانے لگی۔ اس لہجے، اس نرمی کے لیے تو وہ پچھلے 1 سال سے ترس رہی تھی۔ میں تیار ہو کر آتا ہوں، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اس کی پیشانی چومتا وہ اندر کی طرف بڑھا۔ در فشاں نے اپنے جسم پر نگاہ ڈالی۔ وہ ہنوز موٹی تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر جسم بھرا بھرا، گال بھی موٹے تھے، لیکن وہ شروع سے ایسی نہیں تھی۔ حمل کے دوران جسم میں 100 تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن فیضان تو شادی کے چند مہینے بعد ہی بدلنے لگا تھا۔ حمل کا سن کر بھی وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہوا تھا، مگر اب ہو گیا تو کیا ہی کہہ سکتا تھا۔ سوچوں سے منہ چراتے وہ ڈریسنگ روم میں آئی اور خوبصورت لباس تلاشا جس کا حالیہ جسامت پر جسے۔ آخر ایک ڈھیلا گاؤن ملا جو قیمتی بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ خوبصورت وہ خود بھی بہت تھی، گوری رنگت اور پیارے نقوش، مگر فیضان کی نکتہ چینیوں نے اسے اس کے موٹاپے کی بدولت احساس کمتری کا شکار کر رکھا تھا۔ وہ بہت دل لگا کر تیار ہوئی۔ آئینے میں سے اپنا روپ اب بھاتا ہی نہیں تھا۔ کبھی وہ خود پر ناز کیا کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی فیضان تیار تھا۔ اس کی تیاری پر مسکراتی نگاہ ڈالی۔ اچھی لگ رہی ہو؟ یہ جملہ در فشاں کو خوشی نہیں دے سکا۔ دل میں یادوں کی بتیاں جلنے لگی۔ وہ اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہوا کرتا تھا اور اس کی تعریف کا کوئی موقع نہ جانے دیتا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ شکریہ فیضان۔ فیضان نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے چوما اور اسے ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس عالیشان کوٹھی سے نکلتے پورچ میں آتے فیضان نے در فشاں کا ہاتھ چھوڑ کر ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ ہنوز بے یقین تھی، یہ وہ فیضان بھی نہیں تھا جس سے وہ پہلی دفعہ ملی تھی۔ پھر دوستی ہوئی اور دوستی کب محبت میں بدلی، کب اس نے اپنے باپ سے فیضان سے شادی کرنے کی بات کی اور کب فیضان اس کی زندگی کا ہمسفر بن گیا، خبر ہی نہ ہوئی۔ زندگی حسین خواب کی جیسی تھی۔ گاڑی میں سوار ہوتے وہ پھر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کتنا وقت ہو گیا نا ہم اس طرح باہر نہیں گئے، وہ پوچھ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے پچھلے کچھ عرصے ان کے تعلق کی بدصورتی بھول گیا ہو۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو وہ اس سے لڑ کر اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کرتا گھر سے کسی دوسری عورت سے ملنے گیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں جانتا ہوں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں خود بہت ڈسٹرب تھا، حارث کی موت نے مجھے مایوس کر دیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ دل میں درد جاگا۔ حارث اس دنیا میں صرف 4 ماہ عمر لکھوا کر آیا تھا۔ اس کا بیٹا تھا وہ، اس کے دل کا ٹکڑا۔ فیضان نے در فشاں کو اس کا طویل غم منانے کی سزا دوسری عورت کی صورت میں دے دی تھی۔ وہ مشکل وقت میں اس کے ساتھ رہنے، اسے سمجھنے کے بجائے راہ فرار پا کر دوسری عورت کی پناہوں میں سکون تلاشنے لگا تھا، اور چند دن قبل تک وہ اس سے بہتر تھی۔ وہ سرعام اس کی تعریف اپنی بیوی کے سامنے کرتا، اسی کا پیسہ جا کر اس دوسری عورت پر لٹاتا، اور آج کایا پلٹ گئی تھی۔ وہ اسے گھمانے لے جا رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان بہت بھٹک جاتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ فقط اتنا ہی بولی۔ مسکرانے کی کوشش میں مصروف وہ اندر ہی اندر اچھی تک اس تبدیلی پر حیران تھی۔
خوش نہیں تھی کیونکہ وہ فیضان جس سے اس نے محبت کی تھی وہ اس کی ذات کو رون چکا تھا اور اس کا دل مردہ ہو چکا تھا۔ اس مردہ دل کے ساتھ وہ ان لمحات میں خوش نہیں ہو سکتی تھی، فقط خوش ہونے کا ناٹک کر سکتی تھی۔ تم مجھے معاف کر سکتی ہو درفشاں؟ وہ چہرے پر شرمندگی سجائے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیوں محسوس ہوا کہ تمہیں معافی مانگنی چاہیے فیضان؟ کیونکہ ہر پل مجھے یہ احساس رہتا ہے کہ میں نے انجانے میں تمہیں بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ وہ اسے دیکھتی رہی پر ملال آنکھیں حزن میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں پہلے جیسا فیضان بن کر دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اب تو تمنا بھی نہیں رہی، مگر فقط خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ چہرے پر وہی جھوٹی مسکراہٹ تھی۔ وہ کچھ دیر بعد ایک لگژری ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک ایک چیز اس کی پلیٹ میں ڈال رہا تھا، مسکرا مسکرا کر، کبھی چھٹکلے چھوڑتا تو کبھی کوئی شرارت کرتا۔ وہ سب کچھ بھول کر اس لمحے میں جینا چاہ رہی تھی، مگر ہر کوشش کے باوجود بھی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سجائے وہ تھک چکی تھی، جبڑا بھی درد کرنے لگا تھا۔ پھر قریبی ہائیکنگ ٹریک پر چلیں۔ وہ کھانے میں خود کو مصروف ظاہر کرتا بولا۔ درفشاں نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں ایک بار پھر تم سے معافی مانگتا ہوں درے، تم نے ہمیشہ میری عزت رکھی، کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ تم کتنی تکلیف میں ہو۔ کس منہ سے کرتی؟ میری اپنی پسند تھے، خود غرض کی تھی ڈیڈ سے، اگر کچھ کہتی تو نظریں کیسے ملاتی؟ وہ آہستگی سے بولی، اس لیے سب پرفیکٹ ہونے کا ناٹک کرتی رہی۔ فیضان کچھ نہ بولا، خاموشی سے کھانا کھانے رہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پیدل ہی چل پڑے۔ پارک قریب تھا، اندھیرا پھیلنے لگا تھا، زیادہ تر لوگ اور فیملیز واپس جانے کی تیاری میں تھی، جبکہ وہ ساتھ چل رہے تھے۔ اندر کی طرف جاگنگ ٹریک پر فیضان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ خاموشی سے چل رہے تھے۔ موسم کتنا پیارا ہے نا درے؟ ہاں بہت پیارا ہے، لگتا ہے برف باری ہوگی۔ ہاں کچھ دنوں میں ہوگی، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ کچھ دور چلتے گئے، لوگ کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئے۔ اب دور دور تک وہاں کوئی نظر نہ آتا تھا۔ پیچھے پہاڑیاں تھیں، نیچے گہری کھائیاں۔ اب واپس چلنا چاہیے، اندھیرا پھیلنے لگا ہے، درفشا بولی۔ فیضان نے گہری سانس لی اور ایک شفافیت سے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ معاف کرنا، مگر اب واپسی کا راستہ اکیلے پار کر کے جاؤں گا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے یکدم بدلے لہجے اور الفاظ نے درفشا کو الجھن میں مبتلا کیا تھا۔ مذاق کا وقت نہیں ہے، وہ ہلکا سا ہنسی۔ اس کی طرف بڑھی مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا۔ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا درفشا، میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں چاہوں، مگر میں تمہیں کبھی اس طرح چاہ ہی نہیں سکا۔ تم ہمیشہ مجھے کمتر جانتی تھی کیونکہ تم پیسے والی تھی۔ تمہیں اس بات کا غرور تھا کہ میری جاب، گھر، گاڑی سب تمہاری دین ہے۔ میں میں نے کب تمہیں ان سب باتوں پر جتایا؟ کبھی نہیں، مگر میں جانتا ہوں تم مجھے اپنی برابری کا سمجھتی ہی نہیں، تبھی تمہارے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتی رہی ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو تمہیں کبھی اتنی جرت نہ ہوتی کہ تم مجھے اتنی تکلیف پہنچاتے، دھوکہ دیتے۔ وہ تلخ ہونے لگی۔ تم ظاہر نہیں کرتی تھی، تم نے مجھے میرے حال پر چھوڑا ہی اس لیے تھا کہ تم مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تمہیں اپنے کیے گناہوں اور غلطیوں کو جسٹیفائی کرنا ہے، اس لیے تمہیں یہ بیکار کے بہانے اور ڈرامے سوچ رہے ہیں۔ جو چاہو سمجھ لو، مگر تم ایک کانٹا ہو میری اور میری محبت کے بیچ کا، اس لیے تمہیں جانا ہوگا تاکہ میں اپنی زندگی میں خوش رہ سکوں آزادی سے۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ پیچھے ہٹو فیضان، پیچھے کھائی ہے، دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ ایک دم گھبرائی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ خوف زدہ سی پیچھے ہٹ رہی تھی۔ پیچھے گہری کھائی تھی۔ یہی کرنے تو یہاں لایا ہوں، تم سے پیچھا چھڑانے، ان گہری کھائیوں میں جن کے اندر تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ تم تو مجھ سے پیار کرتے تھے نا فیضان؟ وہ بہتی آنکھوں اور بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ اسے موت سامنے دکھائی دی۔ فیضان اسے یہاں کیوں لایا تھا وہ سمجھ چکی تھی، وہ اسے یہاں قتل کرنے لایا تھا۔ حالت دیکھی ہے اپنی؟ دیکھ کر محسوس ہی نہیں ہوتا تم وہی درفشا ہو جو کبھی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ تم میری زندگی کا بوجھ ہو جسے ختم ہونا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہی اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر اسے پیچھے کھائی میں دھکیل چکا تھا۔ ایک فلک شگاف چیخ نے فضا میں بلند ہو کر ایک لمحے کو ہیبت پھیلائی، پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ فیضان کامتے قدموں اور دھڑکتے دل سے قدم قدم پیچھے ہٹا اور پھر تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر اس جگہ سے دور جا رہا تھا۔ پھر اگلے ایک گھنٹے تک وہ چہرے پر پریشانی طاری کیے پارک میں مخصوص حصوں کی طرف گھومتا پھرتا دکھائی دیا، کیونکہ اس کے پاس پوری پلاننگ تھی۔ وہ اسے یہاں پوری تیاری کے ساتھ لایا تھا۔ وہ اس پالتو کتے پیٹر کو سہلا کر سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں تھکن تھی اور جسم بھی تھکا ہوا تھا۔ پیٹر، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ میرے سونے کا وقت ہے۔ اگر اب تم دوبارہ اس خیمے سے نکلنے کی کوشش میں لگ گئے تو میں تمہیں سچ میں یہاں سے نکال کر خیمہ بند کر کے سو جاؤں گا۔ وہ غصیلے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یہ اچانک ٹھنڈ بھی بڑھ گئی ہے، لگتا ہے تمہیں بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس لیے تم نہیں سو رہے۔ ایسا کرتا ہوں، آگ جلا لیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر خیمے سے نکلا اور اسی پر اوپر سے کوئی چیز تھک کی آواز کے ساتھ آ کر اس کے خیمے پر گری تھی۔ اندر سے پیٹر کی تڑپ کر چلاتی آواز آئی۔ اس نے ٹارچ چلا کر اوپر سے گرنے والی چیز پر ڈالنے کی کوشش کی، جو وہ سمجھ رہا تھا کسی درخت کی شاخ یا چٹان کا ٹکڑا ہے۔ سامنے کسی زنانہ وجود کو دیکھ سناٹے میں رہ گیا۔ وہ بے اختیاری تیزی سے آگے آیا، جھک کر جسم کا جائزہ لیا۔ یقیناً کئی ہڈیاں ٹوٹی تھیں۔ اس نے اپنا سر مزید قریب کرتے اس کی دھڑکن کا جائزہ لیا۔ 2 انگلیاں اس کی ناک کے قریب لا کر اس نے دیکھا تو سانس مکمل طور پر معتدل تھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور حیرت کا بھی۔ ایک نظر اوپر اونچی پہاڑی کو دیکھا، اگلے ہی پل سے پیٹر کا خیال آیا۔ اس نے تیزی سے کھیل میں کے اندر جھانکا۔ پیٹر ایک طرف بے حس و حرکت پڑا تھا، اس کا سانس تھم کر رہ گیا تھا۔ اس نے تیزی سے اسے اس جسم کے نیچے سے نکالا۔ پیٹر، پیٹر، کیا تم ٹھیک ہو؟ میری بات سنو پیٹر۔ لیکن پیٹر یہ کوئی حرکت نہ کی، سانس کو چیک کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ اس کے خوف آیا تھا۔ قریب رکھے کمبل میں پیٹر کو لپیٹتا وہ تیزی سے اپنی گاڑی کے پاس آیا اور اسے فرنٹ سیٹ پر رکھا۔ دوبارہ وہ واپس آیا، وجود کو اٹھانے کی کوشش کی، جو قدر بھاری تھا وہ کافی فربہ تھی۔ اس نے جیسے تیسے کر کے اسے اٹھایا اور گاڑی تک لاتے اسے بیک سیٹ پر ڈالا۔ وہ اپنا خیمہ اور سامان وہیں چھوڑ کر وہاں سے جا رہا تھا، جبکہ وہ کامل کو 1 ہفتے کا کہہ کر یہاں آیا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھاتے کامل کا نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر سگنل نہیں تھے۔ اس جنگلی علاقے سے نکلنے کے بعد یہ سگنل کنیکٹ ہوا کرتے تھے، اس لیے اس نے گاڑی کو پوری قوت سے بھگانے کی کوشش کی تاکہ وہ وقت پر وہاں پہنچ جائے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ پیچھے موجود زنانہ وجود کہیں جان کی بازی نہ ہار جائے، کیونکہ اسے چوٹیں بھی بہت زیادہ آئی تھی۔ اس نے بہت تیزی سے گاڑی بھاگتے جنگلات کی حدود سے گاڑی نکالی تھی اور کچھ دور چلتے ہی اس نے کامل کو فون لگایا۔ ہیلو کامل، میں واپس آ رہا ہوں پینٹ ہاؤس میں۔ میرا ایک کام کرو، نصر الدین کو لے کر پینٹ ہاؤس پہنچو۔ کیا ہوا جناب؟ آپ تو 1 ہفتے کے لیے… ہاں، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، میرے ساتھ ایک زخمی عورت ہے، نصیر الدین سے کہو اپنا ساز و سامان لے کر ہی آئے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ بولا تو اس نے کال کاٹ دی۔ وہ ہیثم تھا، ہیثم عبداللہ بن اسامہ، کوہاٹ کے مشہور تاجر گھرانے کا سب سے چھوٹا چشم و چراغ، جو فی الحال سوات میں رہائش پذیر تھا۔ وہ گاڑی کو جتنی تیز رفتاری سے چلا سکتا تھا چلا کر پینٹ ہاؤس پہنچا۔ نصیر الدین نامی شخص وہاں پہلے ہی موجود تھا۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لایا اور خود دوڑ کر واپس پیٹر کے پاس آیا۔ پیٹر کو لیے وہ اندر آیا تو کامل کھڑا عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پیٹر کو دیکھو۔ اس کی آواز پر کامل دوڑ کر آگے آیا، پیٹر کو لیا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ پھر ایک دم ہی اس کی آنکھوں میں مایوسی اتر آئی۔ اس نے ہمدردی اور تعزیت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ جناب، یہ تو کوچ کر چکا، کیا ہوا اسے؟ وہ پیٹر کو ہاتھوں میں لیے ہیثم کی طرف آیا تو ہیثم نے پیٹر کو احتیاط سے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے اس کا سر سہلایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، تکلیف اور غم کا غماز بنی ہوئی تھی۔ وہ عورت اس پر آ گری تھی۔ وہ آہستہ سے بولا اور وہاں سے نکل گیا۔ کامل اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا اب وہ اسے جا کر دفنائے گا اور کہیں تنہائی میں بیٹھ کر خوب روئے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ پینٹ ہاؤس سے دور جھاڑیوں کے پار کچی زمین کو کھود رہا تھا۔ ٹھنڈ کے باعث اس کے ہاتھ نیلے پڑ رہے تھے، مگر وہ خاموش آنسو بہاتا رہا۔ فجر کے بعد وہ گھر لوٹا تو نصیر الدین اور کامل بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ آئیں جناب۔ نہیں، بھوک نہیں۔ وہ عورت کیسی ہے، زندہ ہے؟ جی زندہ ہے جناب، کل ملا کر 7 جگہ سے ہڈی ٹوٹی ہے، لیکن سب سے بہتر چیز یہ ہوئی ہے کہ کوئی زخم جان لیوا نہیں ہے۔ وہ کیسے زخمی ہوئی ہے؟ آپ کی گاڑی کے نیچے آئی ہے کیا؟ نہیں، کچھار کے پہاڑ سے گری ہے۔ کامل اور نصیر الدین دونوں نے جھٹکے سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ بے یقینہ آنکھوں میں اتری۔ کچھار کے پہاڑ سے گری ہے تو زندہ کیسے بچی؟ یہ زندہ بچی ہے تبھی تو پیٹر مر گیا۔ میرے خیمے پر گری ہے، جہاں اندر نرم گدا تھا اور اس پر پیٹر لیٹا ہوا تھا۔ یہ ہڈیاں گرنے کے دوران پتھروں یا چٹانوں سے ٹکرا کر ٹوٹی ہوں گی، وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ نصیر الدین ہنوز بے یقین تھا۔ تو اب آگے کیا ارادہ ہے؟ کیا پولیس کو خبر نہیں کرنی؟ ابھی نہیں، پہلے ہم کسی خبر کا انتظار کرتے ہیں۔ گمشدگی یا موت کا اعلان ہو تو کامل پتہ کرنا کہ معاملہ کیا ہے۔ معجزاتی طور پر بچی ہے، لیکن پیچھے معاملہ پیچیدہ لگتا ہے۔ میں معلوم کرتا ہوں، لیکن احتیاط کرنا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ یہاں کسی کو لایا گیا ہے۔ بے فکر رہیں جناب۔ خیر، میں تو چلتا ہوں، آپ یہیں رہیں کچھ دن ڈاکٹر صاحب، اس نے کہا تو نصیر الدین الجھن کا شکار ہوا۔ جناب، مجھے ہسپتال میں کچھ کیس دیکھنے ہیں۔ یہی سے ہو آئی ہے،
کامل آپ کی آمد و رفت کا بندوبست کر دے گا اور جو آپ کے خرچ اور اخراجات ہیں ان کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ جی بہتر جناب، وہ سر ہلا کر بولا۔ وہ وہاں سے نکل کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سر پکڑے پولیس اسٹیشن پر بیٹھا تھا۔ قریب ہی وارث شاہ بیٹھے تھے۔ ثاقب شاہ یعنی درف شاہ کا بھائی بھی وہیں موجود تھا۔ وہ حد سے زیادہ پریشان اور فکر مند تھے مگر اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ فضان کے مطابق وہ دونوں قریبی ریسٹورینٹ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ پارک میں ٹہلنے گئے۔ پھر اس نے پانی مانگا تو فیضان پانی لینے گیا اور وہ جہاں اسے چھوڑ کر گیا تھا وہاں واپسی پر اسے درفشا نہیں ملی۔ پولیس مختلف اداروں سے تعاون لے چکی تھی۔ جو بیان فیضان نے دیا تھا وہ بالکل درست تھا۔ جہاں جہاں سی سی ٹی وی موجود تھی ان میں وہی منظر ریکارڈ ہیں جن کا ذکر فیضان نے کیا تھا۔ پارک میں بھی فقط 2 سے 3 جگہ سی سی ٹی وی لگے تھے جن میں وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلتے دکھائی دیے، لیکن واپسی میں فیضان کئی مرتبہ پارک میں پریشانی سے چکر کاٹتا دکھائی دے رہا تھا۔ اندازہ یہی لگایا گیا کہ وہ اسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ فیضان کا فون چیک کیا گیا جس میں کسی قسم کی مشکوک سرگرمی دیکھنے کو نہیں ملی۔ اس کے فون ریکارڈز، میسیجز وغیرہ چیک کیے گئے کہ کہیں کسی قسم کے جھگڑے کے بعد درفشا نے خود کو کہیں چھپایا تو نہیں لیا تھا یا پھر کسی قسم کا انتہائی قدم تو نہیں اٹھا لیا۔ لیکیج سب کچھ نارمل اور بالکل ٹھیک تھا۔ تو پھر درفشا کہاں گئی؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وارث شاہ نے پولیس افسر کو مزید کارروائی کا دائرہ کار بڑھانے کا حکم دیا گیا۔ سراغ رساں کتوں کی مدد سے اسے ڈھونڈنے کا عمل شروع کیا جانے لگا۔ وارث شاہ بھی ساتھ تھا۔ اس نے فضان کو بھی اشارتاً ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ درفشا اس کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی جس کی شادی کو وہ ایک اچھے گھر میں کرنا چاہتے تھے، ایک اچھے خاندانی لڑکے سے۔ وہ اسے بیاہنا چاہتے تھے مگر تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی اس نے فضان کو پسند کر لیا جو نہ ان جیسا رئیس تھا نہ کسی اعلیٰ ترین خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ وہ تو ان کی ذات کا بھی نہ تھا۔ وہ پٹھان تھے جبکہ وہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتا تھا۔ وارث شاہ اس شادی سے خوش نہیں تھے مگر بیٹی کی ضد سے مجبور ہو گئے اور اسے فضان کے ساتھ اس شرط پر بیاہ دیا کہ شادی کے بعد وہ اسی شہر میں رہیں گے۔ گھر بھی دیا، گاڑی اور یہاں تک کہ اسے کاروبار بھی بنا کے دیا، لیکن ان سب چیزوں کی اصل مالکن اپنی بیٹی کو ہی بنایا کیونکہ وہ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ بابا، پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے اس سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ اسے دبوچ کر ٹھیک ٹھاک لتاڑ دیتے ہیں۔ ابھی نہیں ثاقب، انتظار کریں گے ہم، اتنی جلدی کوئی رائے قائم مت کرو۔ وہ بیٹے کو ٹھنڈ رکھنے کی تلقین کرتے اپنی گاڑی میں سوار ہوئے۔ وہ لوگ پولیس کے تعاقب میں اسی مقام پر جا رہے تھے جہاں فضان کے مطابق وہ غائب ہوئی تھی۔ اسے غائب ہوئے 18 گھنٹے ہو چکے تھے۔ جن کی روشنی میں وہ تلاش کرتے رہے تھے اب تو شام ہونے کو آئی تھی۔ سراغ رساں نیچے کے علاقے میں جانے کی تیاری کر رہے تھے کیونکہ انہیں شک تھا کہ کہیں وہ پیر پھسلنے سے گر نہ گئی ہو۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ نیچے پہنچ چکے تھے۔ وہ لمبا چکر کاٹ کر آئے تھے۔ فضان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ جب درفشا نے زبردستی اس سے شادی کا فیصلہ کیا تو اس کا پورا خاندان ہی ناراض تھا، یہاں تک کہ اس کے باپ نے نکاح میں شرکت کے بعد خود دوبارہ اس سے بات تک نہ کی تھی۔ وہ تو گھر جاتی بھی تو بس ماں بہنوں سے ملتی تھی، باپ اسے لفٹ ہی نہ کراتا تھا، لیکن اب وہ یوں ڈھونڈ رہے ہیں جیسے اکلوتی بیٹی کی محبت میں چور تھے۔ فضان کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ اس کی لاش وہاں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دل کانپنے لگا۔ اس جان کپ کپا دینے والی سردی میں بھی اسے پسینے آنے لگا۔ کیا ہوا فضان، تمہیں پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ میں پریشان ہوں، وہ بمشکل بول پایا۔ ثاقب شاہ اسے ایک سخت قسم کی گھری ڈال کر رہ گیا۔ 1 ہفتے بعد کا منظر تھا جب برف باری اپنے عروج پر تھی۔ موسم کی شدت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ درفشا اس پینٹ ہاؤس کے گرم ترین کمرے میں سکون سے لیٹی تھی۔ سر پر پٹی تھی، دونوں پیر بھی پٹی میں جکڑے تھے۔ ایک ہاتھ سینے سے لگا تھا جسے بیلٹ کے ذریعے گردن سے لٹکایا گیا تھا۔ وہ 1 ہفتے میں ہی آدھے سے زیادہ وزن کھو چکی تھی۔ چہرے کی رنگت میں زردی گھلی ہوئی تھی۔ ایسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن یہ زندگی سے نئی زندگی لگ رہی تھی، دوسری نئی زندگی۔ اس زندگی میں ملنے والے لوگوں کی تعداد 4 تھی: کامل، نصیر الدین، ہیثم عبداللہ اور زرغونہ۔ زرغونہ وہ نوکرانی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی، جس کی بدولت اسے معلوم ہوا تھا کہ اسے بچانے والا ہیثم عبداللہ اس کے باپ کے جدید پشتی دشمن کا بیٹا ہے۔ وہ 4 دن پہلے ہوش میں آئی تھی اور ان 3 دنوں میں وہ اسے 30 مرتبہ اس بات کا احساس دلا چکا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کا جگری پالتو کتا پیٹر اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ سامنے دیکھتی کچھ سوچ رہی تھی جب وہ اندر آیا۔ اس نے سرد سانس کھینچتے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ میں کہہ دوں گی ٹھیک ہوں تو آپ کہیں گے ٹھیک کیسے نہیں ہوگی؟ میرے پیٹر کی زندگی کھانے کے بعد زندہ تو بچنا ہی تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ غصہ اور تلخی اس شخص کے لیے دل میں ابھرتے نہیں ابھرتی تھی۔ وہ شخص اسے دوسری زندگی دینے کا وسیلہ بنا تھا۔ اللہ کے بعد وہ جس شخص کا شکر گزار ساری زندگی رہتی وہ یہی تھا، اس کے باپ کے دشمن کا بیٹا۔ انسانیت کے ناطے میں تمہیں وہاں چھوڑ نہیں سکا، ورنہ میں جان گیا میرا پیٹر تو نہیں بچے گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔
وہ کچھ نہ بولی، بس بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ بہترین انتظامات کر کے اسے زندگی دینے والا شخص تھا ہی، کیا ہی کہتی۔ کیسے گری تھی تم؟ گری نہیں تھی، اس نے دل میں اٹھتی ٹیس کو روکتے کہا۔ ہیثم چونکا۔ گرائی گئی تھی۔ کس نے؟ کون تھا وہ؟ ہیثم بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فیضان۔ آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ ایک منٹ، سٹاپ، رو مت، تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ رونے دیں، آخری بار، کیونکہ پھر رونا نہیں ہے۔ اس شخص کو ساری زندگی روتے دیکھنا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ کیا تمہارے والد کا؟ میرا شوہر۔ اس کے الفاظ نے ہیثم کی آنکھوں کو پھیلنے اور منہ کو کھلنے پر مجبور کر گئے۔ وہ یکٹک حیرت و افسوس سے اس لڑکی کو دیکھے گیا جس کی آنکھیں سبز کانچ کی جیسی تھیں تو لب ترشے ہوئے پنکھڑیوں جیسے۔ تو تمہیں تمہارے شوہر نے پہاڑ سے پھینکا تھا؟ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں بدصورت ہو گئی ہوں۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ تلخ انداز میں کہہ رہی تھی۔ ایک منٹ، بدصورت؟ کون؟ تم؟ وہ حیرت و بے یقینی سے اس کے چہرے اور وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی تو ہیثم نے سر جھٹک دیا۔ اندھا ہے کیا تمہارا شوہر؟ میں نے تم جتنی خوبصورت لڑکی ابھی تک نہیں دیکھی۔ اور وہ روا روئی میں تیزی سے کہتا یکدم چپ ہوا تو اسے عجیب نظروں سے اپنی طرف دیکھتا ہوا پایا۔ آپ کو میں خوبصورت لگ رہی ہوں؟ کیا تم نے اپنی آنکھیں نہیں دیکھی؟ اور ہونٹوں کا نام نہیں لیا، ہچکچا گیا مگر نگاہیں وہیں پھسلی تھی۔ درفشاں نے نظریں چرائیں۔ میں موٹی ہو رہی تھی؟ ٹھیک ہے، جسم تھوڑا بھرا ہوا تھا مگر اس حادثے کے بعد 8 دنوں میں ہی تم کافی کمزور لگ رہی ہو۔ لیکن تمہیں وہ بدصورت کہتا تھا تو یقیناً عقل سے پیدل تھا۔ حمل کے دوران میرا کچھ وزن بڑھا تھا، پھر میرا بیٹا ہوا۔ اس دوران وہ بہت شکایتیں کرتا تھا، اسے میری توجہ کا نہ ملنا کھٹکتا تھا۔ وہ ہمارے بچے تک کو کوستا تھا اور 4 ماہ کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں ڈپریشن میں چلی گئی۔ میں نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا، کھانے پینے میں بد احتیاطی کرتی گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ مجھ سے بیزار ہو گیا۔ اتنا بیزار کہ کسی دوسری عورت میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور پھر مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ وہ اسپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی اور ہیثم اسے دیکھے گیا۔ آپ جانتے ہیں میں موارث شاہ کی بیٹی ہوں، پھر بھی کیوں ابھی تک مجھے یہاں رکھا ہے؟ کیا کسی بدلے کے لیے؟ نہیں، میں جاننا چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنا سکوں کہ آئندہ بھی تم محفوظ رہ سکو۔ لیکن اب تم چاہو تو جا سکتی ہو، کہو تو میں تمہارے گھر۔ وہ کہہ رہا تھا جب اس نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ ابھی نہیں، وہ تیزی سے بولی۔ ہیثم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک لڑکی ہے جس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، فلک نام ہے اس کا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے پیچھے اس کا بھی ہاتھ ہے۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اور تب تک کیا میں یہاں رہ سکتی ہوں؟ یہ جاننے کے بعد کہ میں زندہ ہوں اور فرار ہو کر اسے بھی بچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ آنکھوں میں التجا لیے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اس کی آنکھوں کی خوبصورتی میں ہی ڈھیر ہوا بے اختیار اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں پتہ کروا لوں گا اور تب تک تم یہاں رہ سکتی ہو۔ اور ہاں، میں پیٹر کی موت نہیں بھولا ہوں، وہ میرا واحد دوست تھا۔ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ درفشائی سے دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے نکل کر ہیثم گیا تھا۔ فلک نامی لڑکی کا پتہ کرو اور فیضان نامی شخص جو وارث شاہ کا داماد ہے، اس کی ساری تفصیلات مجھے چاہیے۔ وہ کامل سے کہتا پھل کاٹ رہا تھا۔ میں کاٹ دیتا ہوں پھل جناب۔ نہیں، میں کر لیتا ہوں۔ کیا تم نے سنا جو میں نے کہا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سنہری آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ جی سن لیا جناب، میں جتنی جلدی ممکن ہوا آپ کا کام کر دوں گا۔ بہتر۔ کامل نے پھل کاٹنے کے بعد 2 حصوں میں بانٹنے زرغونہ کو آواز لگا دی۔ جی مالک، یہ درفشا کو دے دو، اور ہاں آج سے اس کے کھانے پینے میں جو دینا ہے میں بتاؤں گا۔ کامل جو وہاں سے جا رہا تھا رک کر اسے دیکھنے لگا۔ انداز سوالیہ تھا۔ ایک عقل سے پیدل کم نسل اور بے غیرت مرد نے اسے احساس دلایا ہے کہ وہ بدصورت ہے، صرف اس لیے کہ وہ ماں بننے کے عمل سے گزرنے کے بعد پھر بچہ کھونے کے بعد غم اور صدمے کے باعث اپنا خیال نہیں رکھ سکی، اپنی ظاہری حالت پر توجہ نہیں دے سکی۔ اب ایک احسان کر دیا ہے تو دوسرا بھی کر دیا ہوں۔ جب تک یہاں ہے اس کی ڈائٹ پلان اپنے ساتھ مرج کر لیتا ہوں۔ وزن کچھ کم ہوگا تو اس میں اعتماد بھی آئے گا۔ ویسے کامل، کیا تمہیں وہ پیاری نہیں لگی؟ میرا مطلب کتنی حسین آنکھیں ہیں اس کی۔ معاف کیجیے گا جناب، ان چیزوں پر غور کرنے سے پہلے میں اس بات کو ذہن میں رکھتا ہوں کہ میری شادی ہو چکی ہے اور مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے۔ اس محبت کے احترام میں مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ غیر عورت کی تعریف کروں یا اس کے حسن پر توجہ دوں۔ آپ غیر شادی شدہ ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہتا وہاں سے جانے لگا۔ او کامل، تم کبھی نہیں بدلو گے۔ ہیثم نے ہنستے ہوئے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ دوسری طرف وارث شاہ اور اس کے بیٹے ہنوز اپنی بیٹی کا سراغ لگانے میں مصروف تھے۔ اس کا کہیں پتہ نہ چل رہا تھا، جبکہ فیضان خود بھی حیران و پریشان تھا۔ اس روز اس جگہ پر نہ کسی لاش کا نام و نشان تھا، نہ ایسی کوئی علامت کہ جس سے ظاہر ہوتا کہ وہاں کوئی حادثہ پیش آیا تھا۔ تو وہ کہاں گئی؟
اگر جنگلی جانوروں نے حملہ کیا بھی ہوتا کچھ باقیات لازمی ملتے، مگر چپا چپا چھان مارنے کے بعد بھی کچھ نہ ملا تھا۔ اس بات نے فضان کو بری طرح بے چین کیا ہوا تھا۔ وہ جلد از جلد اس شہر کو چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن کیسے؟ وہ جانتا تھا ثاقب شاہ نامی بلا اپنی بہن کے نشان پائے بغیر اسے اس شہر سے قدم بھی باہر نہ رکھنے دے گا۔ وہ جانتا تھا ثاقب شاہ کا شک اسی پر ہے، جبکہ وہ خود بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا، یہ سوچ کر ہی اس کی روح کام چاہتی تھی۔ وہ کسی طرح چھپ چھپا کر اپنی گرل فرینڈ سے ملنے پہنچا تو وہ الگ شکایتوں کا انبار لیے بیٹھی تھی۔ کہاں تھے تم؟ فون کیوں بند تھا تمہارا؟ میں نے خود ہی بند رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ نہیں مل رہی تو اس میں تم کیوں پریشان ہو فضان؟ اچھا ہوا کھو گئی ہے، کیا تم اس سے لڑائی ہوئی تھی یا اسے تم نے میرے بارے میں بتا دیا تھا؟ اس کی بات پر فضان نے نظریں چرائی تھی، دل ہی دل میں خود سے سوال کیا کہ اسے راز میں شامل کرے یا نہ کرے۔ فضان نے فی الحال اسے بے خبر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں تمہیں مس کر رہا تھا بہت، اور تم ہو کہ سوال پہ سوال کرتی جا رہی ہو جان۔ شکایتی انداز میں کہتے وہ دست درازی کرتا اس کے قریب ہوا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگی۔ اگلے چند لمحوں میں ہی وہ ایک دوسرے کی باہوں کا ہار بنے ہوش و حواس کھوئے لذت گناہ میں کھوئے ہوئے تھے۔ ہم شادی کب کریں گے؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے پوچھ رہی تھی۔ بہت جلد، وہ اس کے جسم میں مگن سرگوشی نما انداز میں کہہ رہا تھا۔ اگلے 2 ہفتوں میں وہ واکنگ اسٹک کے سہارے کمرے میں چل پھر رہی تھی۔ اس دورانیے میں وہ اسے ازبر کروا چکا تھا کہ پیٹر اسے کب کیسے ملا، وہ کتنا عرصہ ساتھ رہے اور اس کے ساتھ کہاں کہاں گھوما۔ پیٹر کی عادتیں، روٹین، ہر ایک چیز اسے زبانی یاد ہو چکی تھی۔ وہ اس کی باتیں سنتی تھی اور خود بار بار اسے باور کرواتی کہ اسے بدلہ لینا ہے۔ خود ہیثم اسے بدلہ لینے کے نئے نئے طریقے بتاتا۔ وہ کافی حد تک ایک دوسرے سے مانوس ہو چکے تھے۔ درفشا کا وزن ایک تو اس کے زخموں سے، دوسرے ہیثم کے بنائے ڈائٹ پلان کی بدولت دن بدن واضح طور پر کم ہو رہا تھا۔ میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ باہر؟ کہاں؟ وہ پیٹھ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہا تھا جو کمرے سے نکل ہال میں کھڑی تھی۔ یہیں قریب میں جنگل ہے، اس طرف دریا ہے، پیچھے پہاڑ ہیں اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہے۔ اندر تو سارا دن آتش دان جلتا رہتا ہے، تبھی محسوس نہیں ہوتا۔ بھائی میں بھی اسی علاقے میں پیدا ہوئی ہوں، اسی ٹھنڈ میں پل کر جوان ہوئی ہوں۔ ہاں لیکن تم ابھی بیمار ہو، زخمی ہو، مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، پلیز مجھے باہر جانے دیں۔ وہ التجا کر رہی تھی، وہی آنکھوں میں فرشتوں سی معصومیت پیدا کیے اسے بے بس کر دینے والی نظریں جو ہیثم کو عجیب احساس دلاتی تھی۔ قریب کھڑا کامل جانتا تھا کہ وہ ابھی اوکے کہہ دے گا، اور یہی ہوا۔ اوکے چلو 1 منٹ، یہ جیکٹ پہنو۔ اس نے اپنی جیکٹ اتارتے کہا تو وہ یک دم جھجک کے رہ گئی۔ ہیثم انجان سے جیکٹ اس کی طرف بڑھانے لگا، پھر خود ہی آگے بڑھتے اسے جیکٹ پہنانے لگا۔ کامل بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ درفشا اس کی قربت اور خوشبو سے خفت زدہ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اسے سہارا دیے باہر لے جا رہا تھا۔ مل گیا سکون؟ جیسے ہی ٹھنڈ لگے مجھے بتانا، پھر ہم واپس جائیں گے۔ وہ اسے ہدایت دیتا کہہ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی فکر پر الجھن میں مبتلا ہو رہی اسے دیکھ رہی تھی جب ہیثم کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی۔ اسے یوں اپنی طرف دیکھتا پایا تو سوالیہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ اسے فوراً نفی میں گردن ہلا کر نظریں جھکا رہی تھی۔ میں یہ سب انسانیت کے ناطے کر رہا ہوں۔ میں نے کب کہا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ آہستگی سے ہنس کر اسے دیکھنے لگی۔ اسی پر ہیثم نے اسے بڑی گہری نگاہ سے گھورا تھا جس پر وہ لب بھینچ کے رہ گئی۔ سردی لگ رہی ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہوئے آہستگی سے قدم آگے بڑھاتی رہی اور وہ ساتھ چل رہا تھا۔ سردی لگی تو مجھے بتانا۔ جی۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ دکھنے میں تو چھوٹی لگتی ہو۔ 22 سال۔ شادی کب ہوئی تھی؟ 20 سال کی عمر میں۔ اتنی کیا جلدی تھی؟ محبت کا بھوت سوار تھا، وہ بے دہانی میں بولی، اس بات کا احساس کیے بغیر کے سامنے ہیثم کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے تھے۔ اسے جانے کیوں برا لگا تھا؟ یقیناً اب بھوت اتر چکا ہوگا، ایسا اترا کہ اب کبھی چڑھے ہی نہیں۔ سب ایک سے نہیں ہوتے، شروع میں سب ایک سے ہوتے ہیں، اچھے میٹھے محبت کرنے والے، جان دینے والے، پھر لینے والے۔ وہ اداسی سے کہہ رہی تھی۔ کچھ بعد میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں، جان دینے والے بھی اور لینے والے بھی، اپنے پسندیدہ شخص کی نہیں بلکہ اپنے پسندیدہ شخص کے لیے۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا۔ آپ کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ 32 سال کا ہو گیا ہوں، محبت ویسی نہیں ہوئی، وقتی پسند آئے لوگ، اچھا وقت گزارا ساتھ، پھر وہ اپنے رستے میں اپنے۔ یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، وہ حیرت سے کہہ رہی تھی۔ ہوتا تو ہے، خیر دکھاتا کوئی نہیں، مگر میں یہاں نہیں تھا، میں باہر تھا۔ باہر کہاں؟ باہر پاکستان سے باہر ملکوں میں، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ واہ، کون کون سے ملک گئے ہیں؟ یہ پوچھو کون کون سے نہیں گیا۔ وہ مسکرایا۔ تو کون کون سے ملک نہیں گئے؟ اسرائیل نہیں گیا، اور
اور بھی کچھ ہیں مگر 10 سے 11 ہوں گے جہاں نہیں گیا، وہ کہہ رہا تھا اور وہ حیرت زدہ تھی۔ کیا واقعی یہ سچ ہو سکتا ہے؟ ایسے مت دیکھو مجھے، وہ سر جھٹک کر ہنسا تو وہ جھینپ کے رہ گئی۔ نظریں پھیرتے اس نے اپنی ٹانگوں کو دیکھا جو اب سرد پڑنے لگی تھی۔ واپس چلیں؟ ہاں چلیں، میری ٹانگیں بھی دکھ رہی ہیں، وہ بولی تو وہ ایک دم فکر مندی سے اسے دیکھنے لگا۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کچھ خفگی سے کہتے ہوئے اسے سہارا دینے کو آگے بڑھا۔ وہ بغیر کہے کچھ قدم چلی، پھر اس کی رفتار کم ہونے لگی۔ ٹھیک ہو تم؟ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میرا پاؤں بہت درد کر رہا ہے، جیسے سردی گھٹنوں میں گھس رہی ہو۔ اف، تمہیں کہا بھی تھا میں نے، وہ پریشان سے کہتا جھکا اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھانے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں اس لیے نہیں بچایا تھا کہ بعد میں برف کی قبر میں دفنانا پڑے، خدا نہ خواستہ، آخری میں تیزی سے کہتے ہوئے اسے حیران کر گیا۔ آپ اٹھا پا رہے ہیں مجھے؟ مشکل سے، تم 55 کلو کی رہ گئی ہو، کیا مطلب اب میں اتنا وزن بھی نہ اٹھا پاؤں گا؟ وہ اسے گھور کر بولا تو وہ لب بھینچ کے رہ گئی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، وہ من منائی۔ مجبوری ہے میڈم، کوئی رومانس نہیں کر رہا میں کہ عجیب لگ رہا ہے، خفکی سے کہتے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ وہ جو اسے دیکھ رہی تھی، اس کے جملے پر سرخ پڑتی چہرہ اس طرف کر گئی۔ حسم کو اپنا دل دھڑکتا محسوس ہوا تھا، وہ دھڑکن عام نہ تھی۔ بڑی خواہش تھی اس کی کہ اس کا شوہر اس کی محبت سے یوں کبھی بازوؤں میں بھرتا، لیکن یہ حسرت کس انداز میں کسی اجنبی کے ساتھ پوری ہو رہی تھی؟ منظر کی خوبصورتی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کم از کم اسے نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بیوقوف منچلی درفشا نہیں رہی تھی جس نے جھلی بن کر پیار میں اپنا سب کچھ لٹا کر جان تک گنوانے سے دریغ نہیں کیا، اور اب وہ ایک اجنبی کے رحم و کرم پر تھی جو اپنوں سے زیادہ اپنائیت برت رہا تھا۔ جانے کیوں وہ کم از کم 15 منٹ کے راستے تک اسے بازوؤں میں لیے واپس پینٹ ہاؤس آیا تو زرغونہ اور کامل دونوں حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کہا بھی تھا میڈم کو ٹھنڈ ہے باہر، نصیر الدین کو بلا لو جناب، کامل نے اجازت چاہی۔ بالکل جلدی کرو، اور زرغونہ اسے بھاپ دو۔ پلنگ پر اسے لٹاتے وہیں کھڑا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ بہتر ہوں، سر جھکائے کہتی وہ شرمندہ تھی۔ درد ہو رہا ہے پیروں میں؟ ہاں مگر زیادہ نہیں، پھر بھی چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی اور اسے کچھ پل یوں ہی دیکھتا رہا، پھر باہر نکلا تو کامل اس کا منتظر کھڑا تھا۔ کچھ کاغذات اور تصاویر سے فراہم کرتا وہ چند جملے کہہ کر نصیر الدین کو لینے جا چکا تھا۔ وہ ان کاغذات کو کھولتا فیضان کی تصویر پر ٹھہر گیا۔ صاف رنگت اور تیکھے نقوش کا وہ مرد خوبصورت تو تھا، مگر حسم جتنا نہیں۔ اس کے دل کو تسلی ہوئی، اسے سامنے دکھائی دیتے اپنے عکس کو دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، کشادہ پیشانی، سنہری بڑی بڑی آنکھیں اور ستوا ناک، ہلکی بھوری داڑھی اس کے چہرے پر خوب جچتی تھی۔ قد و کاٹ بھی اونچا تھا۔ ایک سرد اسپاٹ نگاہ اس تصویر پر ڈالتے اس نے تصویر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور کچن میں جا کر جلانے لگا، لیکن دل کی جلن کم نہ ہوئی۔ کیا دیکھا تھا اس فضول شخص میں تم نے؟ دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا، جو بڑی شان سے اس کے دل و دماغ کے پنوں پر بکھری ہوئی تھی۔ خیر، پہلے جو بھی دیکھا، مگر اب ساری عمر اس شخص کو دیکھ نہیں پاؤ گی، آزاد اور سلامت تو نہیں، دل ہی دل میں کہتا وہ ان کاغذات کو لیے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ یوں ہی 3 ہفتے اور گزر گئے اور اس عرصے میں مزید نکھرتی گئی وہ۔ باتوں ہی باتوں میں وہ اسے اس کی خوبصورتی کا احساس دلاتا رہتا تھا اور اس کے بدلتے رنگ مظاہرہ کرتا، لیکن وہ دن اس کے مزاج پر بڑا ہی بھاری گزرا۔ کیا آپ کو ابھی تک کچھ معلومات نہیں ملی؟ کچھ ملی ہیں، مکمل نہیں۔ منصوبہ کیا ہے؟ میں اس کا سامنا کروں گی قانون کے ساتھ، وہ کہہ رہی تھی۔ حسم نے سر خم دیا۔ بالکل ٹھیک، کچھ دن مزید ٹھہرو، میں مکمل معلومات تمہیں فراہم کروں گا۔ اس کی سمس آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے یقین دلا رہا تھا، لیکن اپنا دل بے چینی کی گہری چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب کسی نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ کسی تڑپتے تیتر کے مانند پھڑپڑاتا اٹھا اور سامنے کسی اجنبی کو دیکھ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ کافی دیر وہ اس کی گردن دبوچے رہا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تب حسم نے اسے چھوڑا تو وہ اپنا بچاؤ کرنے اٹھا۔ وہ بھی 25-26 سالہ نوجوان تھا۔ کون ہو تم؟ تمہاری موت کا فرشتہ، اگر 1 منٹ کے اندر اس پر دستخط نہیں کیے تو۔ اس نے اس کے سامنے کاغذات پھینکے۔ یہ کیا ہے؟ وہ کاغذات اٹھا کر الٹ پلٹ کرنے لگا، پھر احساس ہوتے اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ کون ہو تم؟ اس کے سوال پر حسم نے جھک کر اس کا گریبان دبوچا اور دھڑا دھڑ اس پر مکے برسائے۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ قلم اس کے سامنے پھینکتے اس نے فیضان کو جھٹکے سے چھوڑا۔ فیضان نے جلدی جلدی قلم سنبھالتے ان کاغذات پر دستخط کیے۔ ایسے لگا وہ وارث شاہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے۔ اس نے دستخط کرتے بے بسی سے ہتھیار ڈالتے رحم مانگتی نظروں سے حسم کو دیکھا۔ جانے سے قبل حسم نے پھر اس کا گریبان دبوچا اور 1-2 کے بعد کئی تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیے۔ اتنی ہمت بھی نہیں کہ اپنا بچاؤ کر سکو، اور جلد تم اپنی اصلی منزل پر پہنچنے والے ہو۔
اسے دھکیل کر وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا جہاں ایک گاڑی میں کامل اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اطمینان سے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ یہ لو۔ اس نے وہ کاغذات اس کے سامنے رکھے تو درفشاں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ تم اب کسی کی بیوی نہیں رہی۔ درفشاں نے کاغذات کھولتے ایک حیران نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر اڑتا سکون ہیثم کے مزاج پر بھلا گزرا تھا۔ وہ اطمینان بھری نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ کب جانا ہے تمہیں اپنے گھر، یا میں تمہارے والدین کو یہاں بلواؤں؟ بلوا لیں انہیں یہاں، وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی، اور وہ سر ہلا کر پلٹ گیا۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے! ہمارا بیٹا آخر کار 32 سال کی عمر میں خود شادی کے لیے مان گیا ہے۔ آخر کون ہے وہ خوش بخت جس نے ہمارے بیٹے کا دل فتح کر لیا ہے؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ کل شام کو آپ پلیز میرے پینٹ ہاؤس آ جائیں۔ ارے کیوں نہیں، پہلی بار دعوت دے رہے ہو، آنا تو پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی تو چھاپے مارے ہیں آپ نے۔ وہ ہنسا تھا۔ خود سے تو تم پہلی دفعہ بلا رہے ہو نا؟ وہ بولے تو ہیثم سر جھٹک کر ہنس دیا۔ میں انتظار کروں گا۔ وارث شاہ بیٹی کو سینے سے لگائے ہوئے اس کا سر سہلاتے رہے۔ ثاقب بھی قریب ہی شکر گزاری کے تاثرات لیے کھڑا تھا۔ وہیں قریب ہیثم بیٹھا ہوا تھا اور دوسری جانب فرمان خان بیٹھے حیران اور بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جو کچھ دیر قبل ہی سارا قصہ سنائے اپنے باپ کی موجودگی میں اس لڑکی کا ہاتھ اس کے دیرینہ دشمن سے مانگ کر دشمنی ختم کرنے کی درخواست کے ساتھ متنازع زمین بھی انہیں دھان کر دینے کے صدا کر چکا تھا، جو پچھلے کئی سالوں سے دشمنی کی وجہ تھی، وہ جو اتنی آسانی سے اس زمین کو دینے کی بات کر رہا تھا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں ہیثم خان، اتنا شکر گزار کہ اس شکر گزاری کے بدلے مجھے وہ زمین نہیں چاہیے۔ تمہارا کہہ دینا میرے لیے ایسے ہے جیسے مجھے وہ زمین مل گئی۔ تم نہیں جانتے کہ گزرا وقت میرے لیے کتنا مشکل تھا۔ میں پل پل اس پچھتاوے میں مرتا رہا کہ میری بیٹی شفقت کی تھپکی لیے بغیر مجھ سے جدا ہو گئی۔ ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتے۔ تمہیں دعوت ہے تمہارے خاندان سمیت ہمارے غریب خانے پر ضرور آنا۔ فردان خان مبارک ہو تمہیں، اتنا لائق اور قابل بیٹا تمہیں خدا نے دیا۔ فردان خان فقط مسکرا کر سر خم دیتے رہے۔ جاتے ہوئے انہوں نے اٹھ کر سینے پر ہاتھ رکھتے پھر درفشاں کے سر پر ہاتھ دھرا اور باہر تک انہیں چھوڑنے آئے۔ یہ ان کی طرف سے مصلحت کا اشارہ تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، سر جھکائے نادم سا، قدم قدم آگے بڑھتی وہ اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی تو وہ نظریں بھی نہ اٹھا سکا۔ ایک طرف ثاقب شاہ تھا تو دوسری طرف ہیثم۔ اسی کی فرمائش پر وہ اس سے جیل میں ملنے آئی تھی۔ جانتے ہو میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ فیضان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پہلے سے زیادہ حسین اور تروتازہ؟ تمہاری آنکھوں میں یہی حیرانی دیکھنا۔ دیکھو جب عورت کو تحفظ ملتا ہے تو وہ کس طرح کھلتی ہے۔ تمہیں کیا لگا تم اتنی آسانی سے مجھے مار کر آگے بڑھ جاؤ گے؟ مجھے خوشی ہوئی کہ وہ فلک نامی لڑکی کم از کم میرے قتل کی سازش میں شریک نہیں تھی، اور زیادہ خوشی اس پر ہوئی کہ تمہاری حقیقت کھلنے پر وہ تم پر تھوک کر چلی گئی۔ اسی پولیس نے بھی اس پر تھوک دیا۔ وہ بے اختیار چہرہ پوچھنے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میرے بیٹے کی موت پر آج مجھے غم نہیں ہے۔ مطمئن ہوں کہ تم جیسے غلیظ انسان کی حقیقت اور اصلیت کو جان کر وہ کبھی اس تکلیف سے نہیں گزرے گا۔ تم اس لائق بھی نہیں تھے کہ میں تمہیں اپنا ملازم رکھتی، مگر میری بے وقوفی تو دیکھو، تم سے شادی کر لی۔ لعنت ہو تم پر، ساری زندگی جیل میں سڑتے رہو۔ وہ نفرت سے کہتی پلٹ گئی۔ ایسی ہی نفرت بھری نگاہ اس پر ثاقب شاہ اور ہیثم خان نے بھی۔ ثاقب شاہ وہیں کھڑا رہا جب ہیثم اور درفشار اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہیثم نے رک کر درفشاہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ثاقب شاہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ وہ عام پختونوں سے مختلف مرد تھا، نہ انا نہ غرور، مگر اس کی مردانگی کو وہ مانتا تھا۔ واہ میڈم واہ، کیا ہی کہنے آپ کے۔ لائیں ادھر میں آپ کا منہ چوم لوں۔ اس نے کہنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ لمحوں کی تیزی میں اس کے لب چومتے وہ اسے زچ کر چکا تھا۔ اب وہ سرخ چہرہ لیے گہری سانس لیتی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جس سے اس کا نکاح پچھلے ہفتے ہی ہوا تھا، اور مجال ہو کوئی ایسا لمحہ ہو جو وہ کسی گستاخی کے بغیر جانے دیتا ہو۔ کوئی دیکھ لیتا تو؟ میں نے دیکھ لیا تھا جان، کوئی نہیں دیکھ رہا، خمار آلود لہجے میں کہتا وہ اسے چپ کرنے پر مجبور کر گیا۔ ہم کیمپنگ پر جا رہے ہیں، ٹھیک؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ پہلے ہی مجھے بتا چکے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ سارے راستے باتیں کرتے ہوئے آئے، ان کی باتیں تھیں کہ ختم ہونے کو نہ آتی تھیں، اور محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ چاہے جانے کا اصل احساس اب ہوا تھا، جب ایک ایک لمحہ بہار کی خوشبو سے معطر تھا۔ سب سے دل لگی کرتے کرتے آپ کو مجھ سے محبت کیسے ہو گئی؟ وہ سوال کر رہی تھی جب ہیثم نے اسے خود سے قریب کرتے اپنے حصال میں بھر لیا۔ گھر جیسا اپنا اپنا احساس ہے تم میں، شاید اس لیے۔ شام کی گہری چھاپ اس منظر پر پڑ رہی تھی، برف زمین پر سے چھٹ رہی تھی، مگر ٹھنڈک کا احساس ہنوز قائم تھا۔ وہ کیمپ کے باہر آگ جلائے بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ گھر کا احساس ہر جگہ نہیں ملتا، اور مجھے پہلی دفعہ ملا ہے تم میں۔
وہ اس کی گردن پر لب رکھتے محبت سے بولتا سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ 1 سال قبل تم مجھے ملی اور اس عرصے میں ایک پل ایسا نہیں کہ تم میرے ذہن سے نکلی ہو۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی رہی؟ وہ یوں ہی اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے پوچھ رہا تھا۔ ذوالفشاں جس کے سانسیں تک اس کی قربت سے ٹھہری ہوئی تھی فقط سر ہلا کے رہ گئی۔ بولو نا۔ اس کے کاندھے پر سر رکھے ہوئے اس کے خوشبو سے پل پل بہک رہا تھا۔ کرتی ہوں۔ اس کے الفاظ نے حسم کو مسرور کیا تھا۔ سچ میں؟ ہاں سچ میں۔ تو کہتی کیوں نہیں؟ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ کہہ دو میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہ تم بھی مجھے اتنا ہی چاہتی ہو۔ چلو خیر اتنا نہیں مگر چاہتی ہو۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ میں بھی چاہتی ہوں، وہ شرماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اف میں قربان۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے گردن پیچھے پھینکتا خوشی سے ہنس دیا جبکہ اس کے انداز پر وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ حسم نے اسے سینے سے لگاتے اس کی پیشانی چومی تھی۔ ایسے ہی چاہتی رہنا۔ وہ اسے باور کروا رہا تھا، صرف لفظوں سے ہی نہیں بلکہ اس کا وجود کی حرکتیں ذوالفشاں کے چہرے سے ہوتی اس کے وجود میں گم ہو رہی تھی۔ وہ پھر شرارت بھری گستاخیوں پر اترا ہوا تھا۔ ذوالفشاں اس کی محبت اور چاہت کے اظہار کی اب دعا عادی ہوتی جا رہی تھی، لیکن دل تھا کہ پل پل زندگی کی طرف بڑھتا تھا کیونکہ اسے ایک ایسی چاہت مل گئی تھی جس کے زوال کی کوئی صورت نہیں تھی۔